اپنی تقریر کو شروع کرنے سے پہلے بتا دینا چاہتا ہوں، ایک طرف دنیا کی طاقتیں ہوتی ہے، ایک طرف حق ہوتا ہے، ہمیشہ طاقتیں ذلیل ہو جاتی ہے اور حق زندہ رہتا ہے۔ ہمیشہ طاقتیں ذلیل ہوتی ہے، حق زندہ رہتا ہے۔ اگر اس کی مثال آپ اور بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں، یہی بیت المقدس تھی، یہی بیت المقدس تھا، 14 ہجری تھی، عمر بن خطاب کا دور تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہی نہتے صحابہ کرام نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا جب ارادہ کیا، بیت المقدس کو کافروں کے چنگل سے چھڑانے کا جب ارادہ کیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے ارادہ کیا تھا۔ پہلے سے یہودی نے دیکھ لیا اور دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ وہی غزوہ خندق والے صحابہ ہے، یہ وہی غزوہ بدر والے صحابہ ہے، یہ وہی یموک والے صحابہ ہے، یہ وہی حنین والے صحابہ ہے جنہوں نے کافروں کے چیتھڑے اڑا دیے تھے، جنہوں نے دشمنوں کی نسلوں کو یاد دلا دیا تھا کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہمارے پاس اسلحے کی طاقت تو نہیں ہے، ہمارے پاس کسی چیز کی طاقت تو نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس ہمارے رب کا ایمان ہے، ہمارے رب کا ایمان ہے ہمارے پاس۔ تو پھر اس وقت یہودیوں کو ہمت نہیں ہوئی تھی جو آج یہودی ہمت کر رہے ہیں۔ عمر بن خطاب کے سامنے ان یہودیوں کو ہمت نہیں ہوئی تھی، اور عمر بن خطاب نے جب ارادہ کیا تو یہودیوں نے بلا کر عمر بن خطاب کے سامنے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابیاں دے دی تھی، یہ مسلمانوں تمہارا قبلہ ہے، یہ آج کے بعد ہمیشہ کے لیے تمہارے حوالے ہو جائے۔ یہ کیوں؟ وہی یہودی تھے، وہی طاقتیں تھی، لیکن ایمان کے طاقت کے آگے ان کو پھر بھی جھکنا پڑا۔ اس کے بعد ایک دور ایسا آیا کہ بیت المقدس دوبارہ، تفصیل کا وقت نہیں ہے، یہی بیت المقدس دوبارہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، عیسائیوں نے اس کو قبضے کر لیا، اور جیسے آج اسرائیل وہاں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، ایسے عیسائیوں نے بھی وہاں پر ظلم کے کئی پہاڑ توڑنے شروع کر دیے، ظلم کے کئی پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ اللہ نے ایک نوجوان کو کھڑا کیا جس کو صلاح الدین ایوبی کہا جاتا ہے، 600 ہجری کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 600 بعد ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو اللہ نے وہ طاقت دی کہ صحابہ کرام کی یاد تازہ کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی آئے، اور ویسے نہیں بلکہ ان عیسائیوں کو نیست و نابود کرتے ہوئے، ان کو بدر کی یاد دلاتے ہوئے، ان کو خندق کی یاد دلاتے ہوئے، ان کو غزوہ تبوک کی یاد دلاتے ہوئے، ان کو غزوہ حنین کی یاد دلاتے ہوئے، ان کو نیست و نابود کر کے ایک بار پھر صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کے اوپر ایمان کا جھنڈا گاڑ کر دنیا کو یہ بتا دیا تھا کہ طاقت ہمیشہ غالب نہیں آتی، غالب اگر آتا ہے تو وہ محمد عربی کا دین غالب آتا ہے۔ آج دنیا طاقت کا استعمال کرتی ہے، دنیا طاقت کو سوچتی ہے۔ خدا کی قسم میرا یہ ایمان ہے، اگر میں تاریخ کو پڑھوں گا، اگر میرے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اگر میرے اندر ایمان کا جذبہ ہوگا، خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت میرا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ دنیا کی کوئی طاقت میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو تاریخ بتا دی۔ اس تاریخ میں اگر آپ تفصیلاً جائیں گے تو ہر جگہ آپ کو یہ نظر آئے گا، ایمان والوں کے پاس طاقت نہیں ہوئی، طاقت کافر کے پاس ہوئی ہے، غلبہ ہمیشہ ایمان والوں کو ملا ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، افغانستان میں جب طالبان کے اوپر امریکہ نے اپنی طاقت کا استعمال شروع کیا تھا، اس وقت ہماری یہ کیفیت بن چکی تھی کہ ہر مسلمان اپنے گھر میں ڈرتا تھا، یا اللہ میرا کیا ہوگا؟ میری طرح کمزور ایمان والا مسلمان اپنے گھر کے اندر پریشان بیٹھا ہوتا تھا، اپنے گھر کے اندر ڈر رہا ہوتا تھا، یا اللہ میرا کیا ہوتا تھا؟ ٹی ویوں اور اخباروں میں جب تبصرے آتے تھے، لوگ بتاتے تھے یار امریکہ کے پاس تو اتنے ایٹم بم ہیں، امریکہ کے پاس تو اتنے ڈرون طیارے ہیں، امریکہ کے پاس تو اتنی بڑی فوج ہے، امریکہ نے تو اتنے ملکوں کو ساتھ ملایا ہوا ہے، اس کے پاس تو اتنی بڑی طاقت ہے، اب وہ افغانستان کو تو نیست و نابود کر دے گا، وہ تو افغانستان کا نقشہ دنیا سے مٹا دے گا، اب تو کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، اب افغانستان کی فکر چھوڑو، افغانستان کے مسلمانوں کی فکر چھوڑو۔ یہ ساری دنیا یہ فیصلہ کر چکی تھی، یہ میڈیا والے یہ فیصلہ کر چکے تھے، ٹی ویوں والے یہ فیصلہ کر چکے تھے، انٹرنیشنل دنیا کے لوگ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ زمانہ ایسا ہے، وقت ایسا ہے کہ اب امریکہ کے آگے کوئی دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ یہ دنیا یہ فیصلہ کر چکی تھی، میں اور آپ مسلمان نہیں، غیر مسلم یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اب امریکہ کے آگے
کوئی آدمی نہیں ٹھہر سکتا، لہذا اب امریکہ کا مقابلہ کرنا بیکار ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے اس وقت کے حکمران بھی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اب تو امریکہ بہت طاقتور ہے، اگر ہم اس کو راستہ نہیں دیں گے، اگر ہم اس کو اڈے نہیں دیں گے تو ہمیں بھی امریکہ برباد کر دے گا، ہمارے ملک کو بھی امریکہ برباد کر دے گا۔ لیکن خدا کی قسم افغانستان کے اندر وہی محمد عربی کے غلام تھے جو لوگ کہہ رہے تھے یہ پاگل ہے، یہ امریکہ سے ٹکر لیتے ہیں، یہ پاگل ہے، انہوں نے امریکہ کے ساتھ ٹکر لی ہے۔ ایک وقت ایسا آیا، تو نے بھی دیکھ لیا، میں نے بھی دیکھ لیا، ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ امریکہ اپنی شکست قبول کرتا ہوا، اپنی شکست قبول کر کے افغانستان سے بھاگتا ہوا ہمیں نظر آیا، افغانستان سے بھاگتا ہوا ہمیں نظر آیا۔ خدا کی قسم یہ امریکہ ویسے نہیں بھاگا، یہ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ ہمیشہ حق کی جیت ہوتی ہے، ہمیشہ حق کی فتح ہوتی ہے۔ ظاہراً طاقت دشمن کی نظر آتی ہے لیکن فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ افغانستان کی جنگ نے ہمیں بتا دیا ہے، میں نے آج بات اور کرنی تھی لیکن بات یہ چڑھ گئی ہے، افغانستان کی جنگ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ آج بھی اس دن ٹی ویوں پر آپ نے سنا ہوگا، صحافیوں کا تجزیہ میں نے سنا، ایک صحافی کہہ رہا تھا کہ اس وقت اگر دیکھا جائے اسلحے کے لحاظ سے تو اسرائیل کے پاس سب سے زیادہ جو ہے نا ڈرون میزائل ہے، ایٹمی طاقت ہے اسرائیل کے پاس، فوج اس کی اتنی طاقتور ہے، اس کی وہ طاقت بتا رہا تھا، طاقت اس کی بتا رہا تھا، اس کے پاس فوج اتنی سخت ہے، اس کا فلاں فلاں قسم کے میزائل ہے، اس کے پاس سب کے نام لے رہا تھا، اور اس کے پاس یہ طاقت ہے، اور اسرائیل کا مقابلہ کرنا تو اب پورے عرب کے لیے مشکل ہے۔ ایک بیچارے فلسطین والے کیا کریں گے، ایک حماس والے کیا کریں گے۔ اس نے یہ بات کہی تو مجھے وہی افغانستان والی بات یاد آ گئی کہ جس وقت افغانستان میں یہ کام ہو رہا تھا تو سارے یہی کہہ رہے تھے طالبان بیچارے امریکہ کا کیا کریں گے، طالبان بیچارے امریکہ کا کیا کر لیں گے، امریکہ تو بہت طاقتور ہے۔ لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ طالبان نے امریکہ کا وہ کیا جو کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ کیا جو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں یہ عزم ہو، آپ کے دل میں یہ عقیدہ ہو کہ محمد عربی کے غلام 313 اگر 3000 پر فتح حاصل کر سکتے ہیں، اگر افغانستان کے نہتے طالبان اگر امریکہ پر فتح حاصل کر سکتے ہیں تو یہ اور کوئی وجہ نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر کوئی ایٹم بم نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر کوئی غوری میزائل نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر کوئی دنیا کی بڑے جو ہے نا